15 ذی الحج جمعرات کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ جو لوگ بھی آج 15 ذی الحج جمعرات کے دن کا یہ سب سے بڑا عمل صرف ایک بار کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم الشان آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سردار کہا ہے۔ جو لوگ بھی آج قرآن پاک کی یہ سردار آیت کو صرف اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ لوگ پورا سال اللہ کے خزانوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کرتے ہیں۔ بے شک آپ اس عمل کو آج کے دن صرف ایک بار پڑھ کے آزما لیں، کیونکہ یہ عمل جس شخص نے کیا ہے وہ ہمیشہ مالا مال ہوا ہے۔ کیونکہ یہ جو الفاظ آپ کو بتانے لگی ہوں، ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد، اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اللہ اس بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا اور اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن پاک میں کئی بار ارشاد فرمایا ہے، اور اس لفظ کو قرآن مجید میں یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ جو اس لفظ کو اپنی دعا کا حصہ بناتا ہے، 15 ذی الحج جمعرات کے دن اللہ اس بندے کو اپنا محبوب اور دوست بناتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن جس نے یہ عمل کر لیا اس کو 7 آسمانوں کا نور عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے آج اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ لفظ وہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے سردار، اور آپ کو میں قرآن پاک کی یہ عظیم سورت بتاؤں گی اور اس کی ایک آیت بتاؤں گی جس کو قرآن کی سردار کہا گیا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کی ترتیب کو مکمل سمجھیے گا تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ یہ اسم مبارک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جو شخص مصیبت میں، پریشانی میں، جب اس کے سارے راستے بند ہو جائیں، وہ شخص اس اسم مبارک کو، یہ قرآن مجید کی عظیم آیت کو جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو اس چیز سے امن بخشے گا جس سے وہ خوف رکھتا ہے، اور ہر وہ چیز اسے عطا کرے گا جو وہ اللہ سے چاہتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ مانگیں گے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی، جس چیز کا سوال کریں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آج آپ نے صرف 11 مرتبہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ ان کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل بے اولاد حضرات بھی کریں، بے روزگار ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ آج کے دن یہ عمل ضرور کریں۔ یہ تکبیر پڑھنے سے آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی، کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹایا تو حضرت جبرائیل امین جب جنت سے دمبا لے کر آئے، زمین پر جب حضرت اسماعیل کا گلا چھری نے نہیں کاٹا تھا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جلدی چلے جاؤ جنت سے دمبا لے کر۔ جب جبرائیل زمین پر آئے تو بلند آواز سے انہوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ان کی آواز حضرت جبرائیل نے سنی تو آگے سے جواب دیا، لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کے بعد حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہوں نے پھر اس ترتیب کے ساتھ ان جملوں کو مکمل کیا۔ تو یہ 3 ہستیوں کے جملے ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے تھے۔ تو ناظرین، جو بندہ آج ان 3 کلمات کو پڑھتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 3 ہستیوں کے طفیل، اللہ اس بندے کی کوئی مشکل باقی رہنے نہیں دیتا۔ بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتے ہیں، بے گناہ قیدیوں کو
کو رہائی مل جاتی ہے، بیماروں کو شفائیں مل جاتی ہیں، غربت زدہ کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی اتنی طاقت اور اتنی شان ہے کہ جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ ناظرین آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یہاں پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یہ پڑھ کر اب آپ نے 11 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک بھی یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو آج کے دن پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو اتنی ملیں گی کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اب اس کے بعد ناظرین آپ نے قرآن پاک کی جو چیز پڑھنی ہے وہ میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج 15 ذی الحج جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے 15 ذی الحج جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ
وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZohraWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے استغفر اللہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے تو تصور کیا کرنا ہے کہ جو مجھ سے زندگی میں خطائیں ہوئی ہیں، جو مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو استغفر اللہ ہے اس کے عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ جو بندہ آج کے دن اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ اب ناظرین، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو وہ آیت مبارکہ بھی بتاتی ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ آیت مبارکہ بھی بڑی عظیم آیت ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں۔ اب سورہ مبارکہ کو ذرا سن لیجئے گا۔ یہ عظیم سورت جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، یعنی اس کو قرآن کا نور کہا جاتا ہے، تو اس نور کے ذریعے اللہ تمہاری زندگی کو روشن کر دے گا، تمہاری زندگی سے اندھیرے ختم فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے، ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک میں ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اس بندے نے میری توحید کی دعوت دی ہے، کیونکہ توحید کا ذکر کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو توحید کا ذکر کرتے رہے، آگے سے حضرت شیس علیہ السلام آئے تو لوگوں سے توحید کا ذکر کرتے رہے، حضرت نوح، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت بتاتے رہے۔ اس لیے ان کلمات کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اللہ کی شان اور عظمت کا بھی ذکر ہے۔ جو لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو قرآن پاک کی عظیم آیت کہا جاتا ہے، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں میں، معاشرے میں اس کو عظیم کر دیتا ہے۔ اب جو الفاظ میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کا میں تذکرہ کرنے لگی ہوں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، لفظ آمین کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ 4 آیات والی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے
جس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی عظیم الشان سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر رات کو پڑھیں تو صبح تک حفاظت ہوگی، اللہ اس کے ہمسایوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس اتنے بڑے عمل سے محروم رہا تو یہ اس کی بد نصیبی ہوگی، کیونکہ یہ موقع تو بار بار نہیں ملے گا۔ آج اگر سارے کام چھوڑ کر بھی اس مختصر سے عمل کو کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا عمل کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو انوار و تجلیات حاصل کروائے گا۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جنہوں نے بھی اس عمل کی بدولت اللہ سے جو کچھ بھی مانگا ہے ان کو ضرور ملا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخلص لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، جو اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ پھر یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے پر فخر فرمایا۔ اس کے مرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنازے میں بھی فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اس لیے یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، کیونکہ جس نے اس کو ایک بار پڑھا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ اس سورت کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو بندہ 10 بار پڑھتا ہے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے، لیکن جب آپ ذی الحجہ کے مہینے میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کئی گھر تیار کروا دیتا ہے۔ یہ آج صرف 3 بار پڑھنی ہے، تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے اور سورت بھی بالکل مختصر سی ہے، اور جو شخص اس سورت کو دن میں 200 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ آج تو صرف 3 بار پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی آپ اس کو اتنی تعداد میں ایک بار پڑھ لیں تو یہ برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی، آج ہی یہ آپ کا مقدر سنوار دیں گی۔ اب میں لاسٹ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ سارا ثواب آپ نے ان ہستیوں کی روح کو پیش کر کے ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اتنا عظیم عمل کے بیٹھے بٹھائے بندے کو مالا مال کر دے تو وہ بندہ پھر بھی اس عمل کو نہ کرے تو وہ کتنا بد نصیبی ہوگی اس کے لیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں، جو محبت کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو مایوس نہیں فرماتا۔ اس لیے ناظرین، اب آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد عظیم سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ اب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہی ہوں۔ یہ آیت مبارکہ تقریباً ہر کسی کو آتی ہے۔ جس سورت کو قرآن کا نور کہا گیا ہے، بندہ اس کو جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا
फरमाता है, जिसने इसको शफा की नीयत से पढ़ा उसको शिफा मिल गई, जिसने इसको रिज्क की नीयत से पढ़ा रोजगार मिल गया, जिसने दौलत की नीयत से पढ़ा उसको बेहिसाब दौलत मिल गई। दुनिया के जिस मकसद के लिए भी जिसने पढ़ा है उसको जरूर मिला है। इसलिए आज जो लोग हासिल करना चाहते हैं वो इसको इस तरतीब के साथ जरूर पढ़ें जो तरतीब मैंने आपको अर्ज की है। ये अमल जब आप करेंगे तो तुम्हें अंदाजा नहीं अल्लाह तुम्हें जो मुकाम और अरूज अता फरमाएगा। तो आपने सबसे पहले तकबीरात पढ़नी है, फिर दरूदे पाक पढ़ना है और आपने अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार के बाद आपने कुरान मजीद की ये अजीमुश्शान सूरत को पढ़ना है, फिर इसके बाद दूसरी सूरह मुबारका, फिर आपने ये आयत मुबारका जो कुरान मजीद की सरदार आयत है इसको आपने पढ़ना है जो मैंने आपको तेदाद अर्ज की है इसके मुताबिक पढ़नी है। जो बंदा इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ता है अल्लाह ताला मरते ही उस बंदे को जन्नत अता फरमाता है। तो जन्नत भी मिलती है, दुनिया भी मिलती है, हिफाजत भी होती है, रिस्क भी मिलता है, तमाम की तमाम चीजें मिलती हैं। फिर दरूदे पाक पढ़ना है 11 मर्तबा, फिर इसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह कोई भी दुआ तुम्हारी रद्द नहीं होगी। और ये वो आयत मुबारका है जिसे आयतल कुर्सी कहा जाता है। इसको पढ़कर इसका सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके घराने को और पूरी उम्मत को पहुंचा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।